بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے کل مونوفتھونگ دیکھے تھے، تو آج ہم سیکھیں گے ڈفتھونگ۔ لیکن ڈفتھونگ کی طرف جانے سے پہلے ہم مونوفتھونگ کو ایک دفعہ پھر سے اچھی طرح اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو مونوفتھونگ ہمارے پاس 12 ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا۔ اب ہم ان کو ایک دفعہ پھر سے اچھی طرح ریوائز کر لیتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ بہتر ہے ایک دفعہ ریڈ کریں، اور میں ہر ساؤنڈ کو 3 ٹائم ریپیٹ کروں گا تاکہ اچھی طرح کلیئرٹی آ جائے۔ ای ای ای، اور اب ہم اس کو ہاریزونٹل ریڈ کر رہے ہیں۔ اب آگے ہوگا اے اے، یہ لانگ ہے، یہ شارٹ۔ اے اے اے، او او او، او لانگ ہے، او او، اے اے اے۔ اس کے بعد یہ شوا، بالکل ریلیکس نیوٹرل ساؤنڈ اور امپورٹنٹ ساؤنڈ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آ آ آ آ آ او او، یہ بالکل نیا ساؤنڈ ہے، یعنی کہ یہ ہمارے کہیں اردو میں بھی یوز نہیں ہوتا۔ تو اس کا میں بتا دوں آپ کو، منہ گول ہوگا اور اوپن ہوگا، فل ماؤتھ اوپن ہوگا اور راؤنڈ بھی ہوگا، پھر یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا۔ او او، اے اے اے، آ آ آ، یہ ریلیکس ہے، یہ سٹریس ہے۔ یہ شوا جو ہے ود آؤٹ سٹریس ہے، اور یہ سٹریس کے ساتھ، اور لیکن ان کی ساؤنڈ سملر ہے۔ ایک ہوگی آ، ایک ہوگی آ آ آ آ آ آ آ۔ اب کلیئرٹی آپ کو مل چکی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں، آ بالکل سیدھا ہوگا، آ آ آ آ آ آ۔ لیں جی، یہ تھے ہمارے مونوفتھونگ، جو مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی واضح ہو چکے ہوں گے، اور جو میں نے ایک ایک پہ فوکس کر کے بتایا۔ آگے چلتے ہیں آپ ڈفتھونگ کی طرف۔ ڈفتھونگ کا جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ 2 ساؤنڈ ہوں گی، اور دونوں ہی واول ہوں گی، اور دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ ان کو گلائڈ ساؤنڈ بھی بولتے ہیں، کیونکہ یہ مونوفتھونگ سے ہی بنتی ہیں۔ مونوفتھونگ سے 2 آوازیں مل کر، جیسے یہ اور یہ مل کر یہ پہلی ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے، اور اس کو بولتے ہیں اے آ اے آ۔ ہلکا سا یا ساؤنڈ لے کے آئیں گے بیچ میں، اے آ، یعنی ویسے تو لگ رہا ہے اے آ اے آ اے آ، لیکن 2 ساؤنڈ واول ایک ساتھ نکالنی مشکل ہوتی ہیں، تو اس کے بیچ میں آپ ہلکا سا یا ساؤنڈ لے آئیں گے، اے آ اے آ
اب یہ دونوں واول ساؤنڈ ہی نکلیں گی، اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ دو ساؤنڈ ملی ہیں آپ کے ساتھ، یہ والی، ایک یہ اور ایک یہ، تو دونوں مل کے اے تو بنے گا اے۔ آگے دیکھیں او یہ والی ساؤنڈ ہے او، اور پھر آپ کے پاس شو آ جاتا ہے او۔ تو اسی طرح ہم پڑھیں گے او، اور یہ ہے اوئے۔ اس میں کون سی ساؤنڈ مل رہی ہیں مونوفٹونگ سے؟ یہ والی اور یہ والی، اوئے۔ اس کے بعد ہے آؤ، air، آؤ۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ جلدی سے ہوگا آؤ، یہ ہوگا آؤ، یعنی ایک ہوگا بالکل جلدی سے آؤ، ایک ہوگا آؤ۔ تو دونوں سیم آوازیں ہیں، لیکن ایک شارٹ آواز ہوگی ایک لانگ ہوگی۔ تو آؤ۔ تو مونوفٹونگ بھی آپ سیکھ چکے، مونوفٹونگ اور ڈفٹونگ دونوں کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں، اور اب اس کو ہم ہاریزونٹلی پڑھیں گے، جیسے ای، او، اے، اوئی، آؤ، آؤ۔ یہ پریکٹس کرنے سے جو اس کے اندر کلیئرٹی ہے وہ آپ کو آئے گی، اس کی بار بار پریکٹس کرنے سے اور بار بار ریپیٹ کرنے سے، کیونکہ فرسٹ ٹائم ایسے لگتا ہے یہ جیسے ایک ہی جیسے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب یہ الفاظ میں یہ آوازیں وہاں پہ فٹ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ اور اگر ہم یہ بیسیکلی ان کی یہ ساؤنڈ سیکھ جاتے ہیں انگریزوں کی، انگلش پیپل کی، تو بالکل ہم پھر ان کی طرح بولیں گے، کیونکہ ہم وہ آوازیں سیکھ رہے ہیں جو وہ ایکچوئل ادا کرتے ہیں، اور یہ نالج انہوں نے ہی ہمیں دیا ہے، یہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، اس کو فینالوجی بولتے ہیں۔ تو یہ کافی ڈیپتھ میں چیزیں ہیں اور انہوں نے خود دیا ہے، اور کوئی بھی زبان ہوتی ہے اس کی ایک، جیسے ہم اس کو بولتے ہیں تجوید اردو میں، اگر آپ عربک اگر کوئی حافظ قاری ہوگا اس کو پتہ ہے کہ یہ علیحدہ سے ایک سبجیکٹ ہے اس میں عربی میں، کہ جس کے اندر الفاظ سیکھے جاتے ہیں، الفاظوں کی ایکچوئل پروننسیشن سیکھی جاتی ہے۔ اب جیسے عربی میں را اور رو یہ علیحدہ سے ساؤنڈ ہے، رو پر ہے، را بریک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ایکچوئل پڑھائی نہیں جاتی، تو جس کی وجہ سے ہمیں پھر پرابلم آتی ہے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ سلوشن ہے۔ آپ اس میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایسے منہ بناتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے لوگ کچھ جو ہے ایسے ہی بس بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو بڑی انگلش آتی ہے اور وہ اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کاپی ایکچوئل کاپی جو ہے ایکچوئل کاپی نہیں ہوتی، یعنی کہ جو صحیح والی وہ بناوٹی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جب آپ یہ والی چیز سیکھنے کے بعد پڑھیں گے
تو آپ کو بالکل ایک زبردست امپریشن آئے گا اور فیل ہوگا کہ یہ ریئل وے ہے، یہ ریئل اسپیچ. تو وہاں پھر ہمیں ہیزیٹیشن نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے انگریز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ یہ ایکچوئل ان کی لینگویج ہے. اور اس میں امریکن بھی سکھائیں گے آپ کو، برٹش بھی سکھائیں گے. تو آپ کو پتا ہے میجر یہ 2 ایکسینٹ ہے، تو ان دونوں کا اچھی طرح ہم آپ کو ڈفرینس بتائیں گے، اچھے طریقے سے ہر چیز بتائیں گے، تو جس سے آپ کو ایک گریٹ فیلنگ آئے گی. اگر یہی چیزیں آپ اپنے بچوں کو سکھانی شروع کر دیں شروع سے، آپ بلیو کریں کہ وہ بالکل ایسے بولیں گے کہ جیسے ایکچوئل بولنا چاہیے انگلش. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے بولا کیوں نہیں جاتا، کیونکہ ہم ان نیچرل وے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے آپ خود ان چیزوں کو انالائز کر پائیں گے اور خود اسیسمنٹ کریں گے کہ ہاں یہ چیز پہلے غلط ہو رہی تھی، اب یہ صحیح راستہ ہے، اب یہ صحیح طریقہ ہے. وہ جو ساؤنڈ آپ نے پہلے دیکھے تھے مونوفتھونگ ڈفتھونگ، وہ بالکل آپ کے لیے نئے تھے، اور ان کے وہ سمبل تھے کہ کب کون سی ساؤنڈ کہاں ہمیں نکالنی ہے. لیکن ہم اس کو اتنے ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اتنے اچھے طریقے سے پڑھیں گے کہ ہر چیز کی کلیئرٹی ہوگی. ابھی صرف آپ کو ساؤنڈ سکھائے جا رہے ہیں، اپلائی کہاں کرنے ہیں، کیسے ان کو پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں گے. تو اس لیے کسی سٹیج پہ ایسا فیل نہ کریں کہ جی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے. ایکچوئل جب نئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیں ڈیفیکلٹی پروڈیوس کرتی ہے. آپ دیکھیں یہ نالج اسی لیے ہمیں مشکل لگتا ہے کیونکہ اس میں ہم ہر روز نئی چیز سیکھیں. اینی وے ہم اس کو ڈیلے نہ کرتے ہوئے ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. آج جو ہم سمبل پڑھنے لگے ہیں اس میں موسٹلی سمبل وہی ہیں جو ہمارے لیٹر ہیں، موسٹلی زیادہ تر وہی ہیں. جیسے کہ ابھی میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، ابھی ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. جیسے یہ دیکھیں اب یہ پی نہیں ہے بلکہ ساؤنڈ ہے کیونکہ اس کی سلیشز ہیں. اب یہ پی نہیں ہا، یعنی کہ ہم تو پی بولتے ہیں نا، لیکن وہ پی بولتے ہیں. اس لیے ابھی فی الحال یاد رکھیں وہ پی بھی بولتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر جگہ پی بولتے ہیں، پی بھی بولتے ہیں، لیکن وہ بعد کی بات ہے. ابھی فی الحال یہ سمجھے کہ اس کو ہم پڑھیں گے ہا ہا. اب اس کو پی نہیں کہیں گے بلکہ اس کا ساؤنڈ بولیں گے ہا. جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ سمبل وہ وہی لے رہے ہیں جو ایکچوئل ہمارے ساؤنڈ اور لیٹر بھی ہیں، تو ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے وہی رکھ لیے. تو اس کو ہم پی نہیں کہیں گے ہا، اس کو بی نہیں کہیں گے با. یہ ہم پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. تو بہرحال با. آگے ہے جی ٹھا. اب اس کو ٹی نہیں بولیں گے یا ٹا نہیں بولیں گے، ٹھا، وہ ٹھی بولتے ہیں یہاں. آگے چلیں، آگے ہے جی دا. اب یہ ڈی نہیں دا، یہ ساؤنڈ ہے. آگے یہ والا ساؤنڈ ٹی اور یہ اس طرح ایک لمبی سی بار جو ہے ملا کر اب یہ ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے. اس ساؤنڈ کا نام ہے چا. اب میں نے یہ یہاں ساتھ لکھ بھی دی ہے، سی ایچ کی یہ ساؤنڈ نکالے گا. تو یہ اب چے نہیں چا چا. اور جے کی ساؤنڈ ہے یہ ڈی اور یہ زیڈ کی طرح کا سمبل ملا کے یہ دونوں مل کر جو ساؤنڈ پروڈیوس کریں گے وہ کریں گے جا جا. ان میں زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، تو آپ ان دونوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ ٹی اور یہ ایک لمبا سا ایس، ٹھیک ہے، سٹائلش سا ایس، یہ مل کر اس کو ہم بولیں گے چا. اور اگر ڈی اور زیڈ کی طرح کا سمبل آپ کو نظر آ جائے تو اس کو آپ نے کہنا ہے جا، جیم کہنا ہے جا. ساؤنڈ ہے کھا، یہ تو ایزی ہے. گہ، یہ بھی ایزی ہے.
فا یہ بھی ایزی ہے، یہ بھی واہ. اب یہ دیکھیں اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ، ہم وی کو پڑھتے ہیں واہ. اس کے بعد ٹی ایچ ساؤنڈ یہ ہے سا. سا جیسے ہمارا سے ہوتا ہے اردو میں الف با تا سا، یہ وہ والا سا. سا یہ ایکچوئل ٹی ایچ ٹو ساؤنڈ ہوتا. میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ جس طرح سی کے 2 ساؤنڈ ہے، جی کے 2 ساؤنڈ ہے، اسی طرح ٹی ایچ کے 2 ساؤنڈ ہے، لیکن ہم ایک ہی پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک تو ہم ٹی ایچ کا ساؤنڈ ہی رانگ نکالا، لیکن اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو بالکل ہمارے اردو میں یہ دونوں ساؤنڈ ہیں. ایک ہے سا کا یعنی کہ سے، اور ایک ہے زال کا زا. اب یہ ہے سا، یہ ہے زا. سا زا اس کو ہم آگے بہت ڈیٹیل سے دیکھیں گے. کب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سا ہے یا زا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو کلیئرٹی آگے دیں گے. ابھی فی الحال یہاں سمبل اور اس کے ساؤنڈ، یہ 2 چیزیں ہم یاد کر دیں کہ سمبل کیا ہوگا اور اس کا ساؤنڈ کیسا ہوگا. اس کو بولیں گے سا. یہ انٹرڈینٹل ساؤنڈ بولتے ہیں، مطلب دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو لا کے ہم بولیں گے تو یہ بنے گا سا. ہمارا اردو والا سا بھی ایسے بولا جاتا ہے. اس کے بعد ہے زا، یہ زال سے زا زا، اور یہ بھی دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھ کے آپ بولیں گے زبان کو، پھر یہ صحیح ادا ہوگا زا سا زا. اس کے بعد بہت آسان ہے سا زا. اچھا اب یہ جو لمبا سا ایس ہے، یہ اکیلا شین کی آواز کو جو ہے نا ریپریزنٹ کرتا ہے. اس کو ہم کہیں گے شاہ شاہ شاہ. ٹھیک ہے. آگے یہ والا ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہے، یہ ہماری اردو زبان میں پایا نہیں جاتا یہ ساؤنڈ، لیکن مشکل نہیں ہے، اردو زبان میں شاید ہے. تو یہ ہے داڑوں سے نکلتا ہے. داڑیں جب ملائی جاتی ہے نا ہمارے دانتوں کی آخری دانت ہے ان کو داڑیں بولتے ہیں، تو وہاں سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں، یہ ہے ہمارا میّر لیر، یعنی یہ والی ساؤنڈ جو آپ نکالتے ہیں میّر. جب سردی لگ رہی ہو نا تو دانے آپس میں مل کے جو آواز نکالتے ہیں یہ والی ساؤنڈ. اس کے بعد یہ بھی آسان ہے. اچھا یہ ایم ہم بولتے ہیں، لیٹر ایم ہے، لیکن ساؤنڈ کیا ہے بس دونوں ہونٹوں کو دبا دیں اور ناک سے آواز نکال دیں تو یہ والی آواز بن جاتی ہے. اس کے بعد این نہیں ہے، یہ ساؤنڈ ہے، ساؤنڈ اس کی یہ ہوتی ہے. اور یہ ہے اینگ، یعنی کہ جیسے ہم بولتے ہیں نا کنگ تو یا بینک، جیسے میں نے کہا تھا نون کی 2 آوازیں ہیں، ایک تو ایکچوئل ہے این یعنی کہ اور ایک ہے ایکچوئل این نہیں ہے، آدھا این ہے، جیسے ایسے انگ انگ انگ. اب یہ آگے سے آواز ہے، یہ پیچھے سے، یعنی کہ یہ آگے دانتوں قریب سے نکل رہی، یہ گلے کے پیچھے سے نکل رہی. یہ جب ہم اس کو انشاءاللہ اچھا سمجھیں گے پھر آپ کو یہ معلوم بھی ہو جائے گا. لیکن اس کی اگزامپل بینک، کنگ تو وہ والی ساؤنڈ. یہ ہے ہا، جیسے ہم بولتے ہیں ہا. یہ ہے لا، یہ ہے رو. اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی بہت امپورٹنٹ ہے. انگلش کا جو آر ہے یہ کہیں بھی ٹچ نہیں ہوتا، یہ کہیں ٹچ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہوتا ہے یعنی ہم بولتے ہیں نا، ہم تو ٹریلنگ کرتے ہیں. ٹریلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان لگ کے بار بار تو پھر آواز کرے ایسے، یہ ٹریلنگ ہے. جبکہ انگلش میں ٹریلنگ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے، زبان کو ٹچ نہیں کرنا، تو پھر آپ نے ایسی بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں نا ایکچوئل آر نہیں نکل جیسے ہمارا آر ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے. اچھا پھر یہ باریک بھی ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے.
تو یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. آگے دیکھیں واہ، ہونٹوں گول کر دیں تو یہ ساؤنڈ نکل آئے گا. اس کے بعد ہے یا. اب یہ دیکھیں یہ وائی، جہاں پہ بھی وائی کا ساؤنڈ آئے گا وہاں سمبل کا یوز ہوگا جے والا، یا یا. ٹھیک ہے، یہ جو سمبل ہیں یہ ایکچوئل پرانی زبان سے لیے گئے ہیں، جیسے جرمن ہے، فرینچ ہے، وہاں سے یہ سمبل لیے گئے ہیں. تو اس لیے جرمن میں یا کو جو ہے نا جے سے ظاہر کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہاں پہ یہ سمبل لے لیا. تو یہ اس طرح کبھی ہو جاتا ہے کہ سمبل بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اب انہوں جے کی جگہ پہ انہوں نے ڈی اور زیڈ رکھا ہے، حالانکہ یہ والا سمبل وہاں رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ ان کی مرضی، انہوں نے سمبل چینج کر دیا. تو ہم نے یہ سمبل یاد کرنے کہ کون سا سمبل کون سی آواز نکال رہا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، اب جب آپ اس کو دیکھیں گے ہمیشہ کنفیوز ہوا کریں گے. آپ کہیں گے یہ تو جے ہے، یہ وہ والا جے نہیں ہے، یہ سمبل ہے، یہ ساؤنڈ ہے. تو ساؤنڈ اور بھی ہو سکتا ہے. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یا. یا جیسے ہماری یہ ہوتی ہے. اب آپ اس کو جے نہیں کہیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ سمبل ساؤنڈ ہے، یہ ساؤنڈ ہے، یہ لیٹر نہیں ہے. ہم نے ان کو لیٹر کی طرح نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ والے، اب اس کا تو لیٹر ہی نہیں ہے کہیں پہ، لیکن یہ بولا جاتا ہے انگلش میں، اس کا لیٹر ہی موجود نہیں. تو اب اگر لیٹر نہیں ہے تو اس کا انہوں نے یہ والا سمبل زیڈ کی طرح، حالانکہ یہ زیڈ نہیں ہے، زیڈ کی ملتا جلتا سمبل. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ والا لے لیا. اب یہ ان کی مرضی. تو بہرحال ہمیں تو ایک سمبل چاہیے، کوڈنگ چاہیے. وہ ہمیں کوڈنگ مل رہی ہے اور اس کوڈنگ کو ہم نے اچھی طرح یاد کر لیا. یہی وہ جسے اگر میں کہوں سمرائز کروں، یہ دو جو ہم نے کل واول اور کنسوننٹ آج ہم سیکھ رہے ہیں، اگر یہ دو چیزیں اچھی طرح ہمیں آ جائیں تو ہماری تقریباً 50% انگلش اچھی ہو جائے گی. 50%. اور باقی 50% وہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیزیں ہیں. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو کہ زبردست قسم ہیں. اچھا، اب یہ تو ہو گئے 44 ساؤنڈ یہاں تک. اب ایک ساؤنڈ میں نے آپ کو کہا تھا اور بھی ہے، وہ امریکن ساؤنڈ ہے، اس کو بولتے ہیں گلاٹل ساؤنڈ. اور یہ گلاٹل ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارا حمزہ ہوتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا کسی کو، جیسے ہم کسی کا نام ہے، جیسے بندے عورت کا نام ہے، لڑکی کا نام ہے اقرا. ٹھیک ہے، اسی طرح اور آپ کوئی نام لے لیں جسے حمزہ آتا ہو، جیسے آپ کہہ لیں کون سا ابھی میرے ذہن میں فی الحال نہیں آ رہا، لیکن چلیں. تو جیسے اس کی اگزامپل آپ یہ دیکھیں، بٹن کو وہ کہیں گے بَأَن، یعنی یہ والا ساؤنڈ حمزے والا جو ہم یوز کرتے ہیں. جیسے میں نے اقرا کی اگزامپل دی، یا بیچ میں جیسے تو جو بیچ میں کسی ورڈ کے بیچ میں بھی حمزہ آ جائے تو ایسے بولا جاتا ہے. یہ وہ والے ساؤنڈ گلوٹل ساؤنڈ ہے، یعنی گلے سے نکلے. جیسے یہ دیکھیں بَأَن، بٹن نہیں کہیں گے، بَأَن. اسی طرح فٹ بال نہیں کہیں گے، فٹ بال. ٹی کو گلاٹل میں لے جائیں گے، فٹ بال. اس کو ہم مزید دیکھیں گے. ابھی فی الحال یہ سمبل یاد کریں، ان کو دیکھیں اور ان کی پہچان کریں. اب آپ نے جب بھی یہ والا سمبل آپ کے سامنے نظر آ جائے، آپ نے اس کو جے بول دینا. اگر یہ والا سمبل آپ کو نظر آ جائے کہیں پہ، آپ نے اس کو چے بول دینا. اگر یہ والا سمبل کہیں آپ کو نظر آ جائے، آپ نے اس کو را بول دینا، زال. جیسے ہم یہ والا آ جائے، آپ نے انگ، یہ والا ساؤنڈ جیسے ہم بولتے ہیں پلینگ. ٹھیک ہے، ریڈنگ، وہ والی ساؤنڈ انگ، یہ والی ساؤنڈ. تو یہ آپ اگر یاد کر لیتے ہیں تو بہت آسان ہو جائے گا. اور اگر یہ سمبل کہیں نظر آ جائے تو آپ نے اس کو شین ہی سمجھنا ہے، شین ہی پڑھنا ہے. اس میں اور اس میں کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ یہ آگے ٹی لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ٹی نہیں ہے، یہ اکیلا ہے. تو یہ شین کی آواز دے گا. میں نے اس کے کچھ ورڈ بھی لکھ دیے، لیٹر بھی لکھ دیے. ایس ایچ ساؤنڈ، وہ یہ والا ساؤنڈ.
اور اسپیلنگ کچھ بھی ہو، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایس ایچ اکثر شین نہیں آواز دیتا، اس کے علاوہ یعنی کہ یہ تو دیتا ہی شین کی آواز، اس کے علاوہ بھی شین کی آوازیں ہوتی ہیں، جیسے ٹی آئی، جیسے سی ایچ، جیسے شین کی آواز آ جاتی ہے، جیسے یعنی کہ کافی جگہوں پہ شین اپنی آواز دے دیتا ہے، تو وہاں سمبل ایک ہی یوز ہوگا۔ یہی فائدہ اس کا کہ کون سا ورڈ کون سی آواز نکال رہا ہے، یہ سمبل ہمیں بتائیں گے۔ اب شین کے اسپیلنگ کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، جیسے شیف یا جہاں اسٹیشن شن آ رہا ہے نا، تو وہاں یہ سمبل یوز ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں فائدہ سمبل کا کہ ساؤنڈ کچھ بھی ہے اس کی سمبل سے ہم پہچان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو یہ کلیئرٹی مل گئی ہے اس میں سے کہ کانسوننٹ ساؤنڈ کون سے ہیں اور ان کی ساؤنڈ کیا ہے۔ میں دوبارہ سے بول دیتا ہوں، اس کے اندر وائس ساؤنڈ بھی ہے، وائس لیس بھی ہے، ان کو ہم آگے دیکھیں گے۔ تو ابھی فی الحال ہم جلدی سے سمبل جو ہے ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، ساؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ ہ ب ٹھ ڈ چ ج کھ گ ف و س ز ش م ن ح ل ر و ی، اور یہ لاسٹ میں جیسے حمزہ ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آہستہ آہستہ، بلکہ اب ایسے کرتا ہوں، اس کو 3 ٹائم ریپیٹ کرتا ہوں۔ ہ ہ ہ ب ب ب ٹھ 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 ڈ ڈ ڈ چ چ چ ج ج ج ک کھ کھ گ گ گ ف ف ف و ب و و یہ لے لیں۔ اب ہمارے 45 ساؤنڈ ہمارے کلیئر ہو چکے ہیں۔ 45 ساؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب ان کو بار بار پریکٹس کریں، اور جتنا پیچھے سے آپ پڑھتے ہیں اس کو روزانہ، اس کو ڈیلی آپ جو ہے ریوائز کریں، یہ نہ دیکھیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ مجھے آتا ہے، یہ مجھے نہیں آتا۔ آپ اس کو ڈیلی پڑھیں، جتنا بار بار ریپیٹ کریں گے آپ کی سینس اتنی زیادہ انکریز کرے گی، ان چیزوں کو پرسیو کرنے کی پاور جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ تھا جی آج کا لیسن۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سمجھا ہوگا، اور اس کی مزید آپ پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل نئے لیسن کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔